جانتے ہیں آپ حضرت عروہ کے بارے میں؟ کون تھے؟ حضرت اسما کے بیٹے تھے. کس چیز میں مشہور تھے؟ ان کی بڑی شہرت تھی. کچھ معلوم؟ نہیں معلوم. جس دن ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں نہیں معلوم، اس دن ہم معلوم کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ابھی تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم جانتے نہیں، اس لیے جاننے کی ضرورت بھی نہیں رکھتے. عروہ بن زبیر جو ہیں، کیا صحابی تھے؟ تابعی تھے. حضرت عمر فاروق کی وفات سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. تو صحابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں. تو عروہ بن زبیر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے زبیر کے بیٹے ہیں، اور زبیر بن العوام حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بہن ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر. اور حضرت زبیر کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن عروہ بن زبیر خاص طور پر علم میں مشہور ہوئے. ایک موقع پر 4 نوجوان خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے. انہیں سنا گیا تو وہ کچھ دعائیں مانگ رہے تھے. عبداللہ بن زبیر، یہ کون تھے؟ انہی کے بھائی تھے. عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے خلافت کی تمنا ہے. عروہ نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ لوگ مجھ سے علم حاصل کریں. مصعب کہنے لگے میری تمنا ہے کہ میں عراق کی فلاں عورت سے شادی کروں. عبداللہ بن عمر کہنے لگے میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے. اور وقت نے دیکھا کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوئی. عروہ کوئی معمولی عالم نہیں تھے. ان کا شمار مدینہ کے 7 بڑے فقہاء میں ہوتا ہے جن کو فقہائے 7 کہا جاتا ہے. یہ وہ 7 لوگ تھے جن کی طرف ہر مشکل میں رجوع کیا جاتا تھا، علم سیکھنے کے لیے، مسائل معلوم کرنے کے لیے. عروہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، اور ان میں خاص طور پر اپنی خالہ حضرت عائشہ سے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عائشہ کے علم کا مردوں میں سے بڑا حصہ جس نے لیا تو وہ عروہ ہی تھے. اور انہیں بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ حاصل تھا کہ یہ ان کے پاس آ کے بیٹھ کے سامنے بیٹھ کر سیکھا کرتے تھے، جبکہ باقی مرد حضرات پردے کے پیچھے سے سیکھتے تھے. عروہ مالی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے. مدینہ میں ان کا بہت بڑا باغ تھا، اور جتنا بڑا باغ تھا اتنا ہی بڑا دل بھی تھا. کہا جاتا ہے کہ جب ان کا باغ پک کر بالکل تیار ہو جاتا تو یہ باغ کی 4 دیواری میں جگہ جگہ سے دیوار توڑ کر راستے بنا دیتے تاکہ لوگ اندر آئیں اور جتنا جی چاہے پیٹ بھر کے کھائیں. اور جب تک سب لوگ خوش ہو کے کھا نہیں لیتے تھے تو یہ پھل نہیں اٹھاتے تھے. اور جب بھی باغ کے اندر داخل ہوتے تو بار بار یہ دعا پڑھا کرتے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. سورۃ کہف میں آتا ہے. بار بار اس دعا کو دہراتے تھے کہ جو کچھ دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ نماز بہت شوق سے پڑھتے تھے اور کبھی جلدی نہیں پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. قرآن پاک سے اس درجہ محبت تھی کہ زندگی میں صرف 1 دن قرآن کی تلاوت مس ہوئی. صرف 1 دن، صرف 1 دن. ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، جس دن اسکول سے چھٹی ہو اس دن گھر میں بھی چھٹی. اصل میں کام وہی کرتا ہے جو سیلف موٹیویٹڈ ہو، جس کے اپنے اندر شوق ہو. کسی اور کے کروانے سے کچھ نہیں ہوا کرتا. وہ کون سا دن تھا جس میں ان کے قرآن پڑھنے سے ناغہ ہوا، یعنی قرآن کی تلاوت نہ کر سکے؟ ہوا یہ کہ ان کو خلیفہ نے دمشق بلایا، ولید بن عبد الملک میں، اور یہ اپنے ساتھ اپنا جوان بیٹا بھی لے گئے. دونوں باپ بیٹا وہاں گئے تو خلیفہ نے چاہا کہ ان کو شاہی استبل دکھایا جائے جہاں بہت زبردست قسم کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے. جب یہ بیٹے کے ہمراہ استبل میں داخل ہوئے تو ایک گھوڑے نے اپنی ٹانگ زور سے ماری اور ان کے بیٹے کے سینے میں لگی اور وہ وہیں پر ہی فوت ہو گئے. بہرحال صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کو دفن کر رہے تھے. جب دفن کر رہے تھے تو جنازے کی حالت میں ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف ہوئی اور پاؤں متورم ہو گیا، یعنی سوج گیا. بہرحال وہ تکلیف اتنی بڑی کہ بالآخر پاؤں کاٹنا پڑا. اور جب کاٹنے کے لیے اطباء آئے، یعنی طبیب وغیرہ آئے،
تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دیتے ہیں تاکہ آپ نشے میں آ جائیں اور پھر آپ کو درد کا احساس نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک حرام چیز میں عافیت طلب کروں. اب کیا ہوا، طبیب نے بہت سے لوگوں کو بلایا کہ وہ ان کو پکڑ کر رکھیں تاکہ ٹانگ کاٹی جا سکے، کیونکہ وہ ورم پاؤں سے چل کے پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور اگر وہ نہ کاٹی جاتی ٹانگ تو وہ سارے جسم کو لے جاتا. انہوں نے کہا کہ مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں، تم کاٹو اور میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا اور اس ذکر میں اتنے مگن تھے کہ پہلے گوشت کاٹا گیا، پھر ہڈی کاٹی گئی، اور پھر ابلتے تیل کو اس جگہ پر لگایا گیا، اور یہ بخیر و عافیت سب کام کرواتے رہے اس ذکر میں مگن ہونے کی وجہ سے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی یکسوئی کا عالم کیا تھا، اللہ کے ساتھ کنیکشن کی حالت کیا تھی. ہماری طرح دل پراگندہ تھوڑی تھے، ادھر کا غم ادھر کی فکر، وہ بات ہمارے ذہنوں پہ اتنی سوار ہوتی ہے کہ جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں یا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے دل انہی چیزوں میں ابلتے کھولتے رہتے ہیں، اور جس چیز کے لیے تڑپنا چاہیے وہ تڑپ نہیں آتی، کیونکہ خراب کباڑ نے ہمارا دل بھرا ہوا ہے، چیزیں اندر سمائی ہوئی ہیں. اینی ہاؤ، اب ہوا یہ کہ وہ واحد دن تھا جب ان کی تلاوت نہ ہو سکی. وہ ایک دن تھا زندگی کا جب وہ اس حالت میں تھے. جب یہ واپس گئے گھر، ان کو سوار کر کے واپس مدینہ لایا گیا، کیونکہ اب یہ چل نہیں سکتے تھے اور ویسے بھی سفر دور کا تھا دمشق سے. جب یہ واپس لائے گئے تو گھر والے ان کے استقبال کے لیے آئے تو انہوں نے پہلے ہی سلام کرتے ہی کہا کہ ایک بات سنو میری، کوئی افسوس نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے جن میں سے صرف ایک لیا ہے، 3 ہیں میرے پاس، اور 4 ہاتھ پاؤں دیے تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں، 1 پاؤں لیا ہے، 1 ٹانگ لی ہے، 3 باقی ہیں، سلامت ہیں، اس لیے غم کی ضرورت نہیں، کوئی فکر نہ کرے اور سب صبر سے کام لے. اب آپ دیکھیے کہ اس موقع پر بہت سے لوگ آئے اور ظاہر ہے کہ بہت ہر دل عزیز تھے اور لوگ ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے بہت سے مسائل کے ساتھ. تو ان میں سے ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے جب ملاقات کی تو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ان سے تعزیت کی اور اپنے دل کا حال بیان کیا. وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کے جسم کا ایک حصہ اور آپ کی اولاد میں سے ایک بیٹا آپ سے پہلے جنت میں پہنچ چکے اور باقی ماندہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب سے ہمارے لیے وہ چیز باقی رہنے دی جس کے ہم محتاج تھے اور اس سے ہم کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتے، اور وہ ہے آپ کا علم اور جچی تلی رائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان قیمتی اوصاف سے فائدہ پہنچائے. اللہ آپ کو اجر و ثواب دینے پہ قادر ہے اور آپ کے حسن حساب کا ضامن ہے. عروہ بن زبیر کا شمار فقہاء میں ہوتا تھا، علماء میں ہوتا تھا، اور ساری زندگی علم سیکھتے اور سکھاتے رہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی علم ہی کی خدمت اور علم ہی میں آگے جانا پسند کیا. انسان اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتا ہے؟ جس چیز کی اسے خود سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور جو وہ خود زندگی میں نہیں کر سکتا. یعنی ہمارے دل میں جو چیز بسی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے، مثلا مال کی ہے یا کسی عہدے کی ہے یا شہرت کی ہے یا کسی بھی چیز کی، تو ہم پہلے تو اپنی زندگی لگاتے ہیں اس میں کہ وہ ہم حاصل کر لیں. جب خود نہیں حاصل کر پاتے تو پھر اگلے سٹیپ پہ کیا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارے بچے پالے. انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا چاہا؟ یہ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے اور کہا کرتے تھے کہ میرے پیارے بیٹو، علم حاصل کرو، اس کا حق ادا کرو. اگر تم اپنی قوم میں کمزور بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے تمہیں ممتاز بنا دے گا. یعنی اگر تم ویک بھی ہو اور تم معمولی بھی ہوئے تو جب علم ہوگا تمہارے پاس تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. اور پھر آہ بھر کے کہا کرتے، ہائے افسوس، کیا دنیا میں جاہل سے بڑھ کر بھی کوئی بدبخت ہوگا، بدقسمت ہوگا جو شخص جاہل رہ جائے، لا علم رہ جائے؟ ہرگز نہیں. اپنی اولاد کو صدقہ خیرات کی تلقین کرتے ہوئے بہت خوبصورت نصیحت کرتے، جیسے خود بھی اپنے باغ کو کھول دیتے لوگوں کے کھانے پینے کے لیے. کہتے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اس طرح دیا کرو جس طرح ہدیہ یا تحفہ کسی عزیز کو پیش کیا جاتا ہے. جیسے اپنے کسی عزیز دوست کو ہدیہ پیش کرتے ہو، اللہ کی راہ میں بھی ایسے ہی دیا کرو. میرے پیارے بیٹو، کبھی بھی راہ خدا میں کوئی ایسی چیز بطور صدقہ نہ دینا جو تم اپنی قوم کے کسی عزیز کو دیتے ہوئے شرماؤ.
یعنی اپنے کسی دوست ساتھی کو دیتے ہوئے، اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہوئے جو چیز شرماؤ کہ ہائے وہ کیا کہے گا، کیا دیا میں نے، تو ایسی چیز اللہ کی راہ میں مت صدقہ کرو. اللہ تو بڑی عزت، شان و شوکت اور جاہ و جلال والا ہے، یعنی اس کو ہی تم گھٹیا چیز دو گے. اس کی عظمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو چیز بھی اس کے نام پہ دی جائے وہ بھی قابل قدر، پسندیدہ اور ہر لحاظ سے عمدہ ہو. لیکن ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہو تو کیا دیتے ہیں؟ جو ردی بیکار غیر ضروری چیز ہو. وہ اکثر کہتے جب کسی کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھو، مثلا کوئی کسی نیکی کے کام میں مشغول ہے، کسی کی خدمت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، کوئی بھی اچھا کام، تو اس شخص سے اچھائی ہی کی امید رکھو، اگرچہ وہ شخص لوگوں کی نظروں میں برائی کیوں نہ ہو. یعنی لوگ اگر اسے برا کہیں بھی تمہارے پاس آ کے کہ وہ شخص اچھا نہیں، لیکن تم نے خود اس کو اچھا کرتے دیکھا ہے، تو اس کے بارے میں اچھی رائے ہی رکھو، کیونکہ اس سے مزید اچھے کاموں کی توقع رکھی جا سکتی ہے. اور جس شخص کو خود برا کام کرتے دیکھو اس سے بچ کے رہو، اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے کسی وقت کوئی اور برائی بھی سرزد ہوگی. خوب یاد رکھو، ایک نیکی بہت سی نیکیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور ایک برائی کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے. تو اگر ایک شخص کسی ایک اچھے کام میں لگا ہے تو وہ اور بھی اچھا کرے گا، اور اگر برے میں لگ گیا ہے تو اس سے مزید برائی کی بھی توقع، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک چین چل پڑتی ہے. بہرحال اپنے بچوں کو جو نصیحتیں کی ان میں خاص طور پر تواضع، تحمل، برداشت اور حسن اخلاق کی نصیحتیں تھیں. اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، جس شخص کی بات میں مٹھاس ہو، چہرے پہ مسکراہٹ کی ہر دم چمک ہو، وہ لوگوں میں اس شخص سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو ان پر بے دریغ مال خرچ کرتا رہے. یعنی ایک شخص اگر مال خرچ بھی کرتا رہے لیکن مسکرا کے بات نہ کرے، اچھی طرح پیش نہ آئے، تو اس کا گراف پسندیدگی کا نیچے ہے. اور وہ شخص جو آپ کو مال نہ دے سکے لیکن اچھے اخلاق سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، وہ اپنی قدر اور اپنی محبت دلوں میں زیادہ پیدا کر لیتا ہے. جب دیکھتے کہ لوگ عیش و عشرت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ناز و نام کے دل دادا ہو چکے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشکلات اور مصائب کے بارے میں بتاتے. ایک تابعی ہے محمد بن منقدر، وہ کہتے ہیں کہ عروہ مجھ سے ملے، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے ابو عبداللہ، میں ایک دفعہ خالہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے مجھے دیکھ کے فرمایا، بیٹا. میں نے کہا، جی اماں حضور. فرمایا، اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 راتیں آگ نہیں جلتی تھی، نہ چولہا جلتا. تو میں نے ادب سے عرض کیا، پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ فرمایا، بس کھجور اور پانی سے. یعنی جب کوئی شخص ایسی شکایت کرتا یا بہت زیادہ دنیا کی طرف دوڑنے لگتا تو وہ لوگوں کو یہی واقعہ سنایا کرتے تھے کہ تم کس پیغمبر کی امت ہو اور کن چیزوں میں پڑ گئے. بہرحال یہ تھے عروہ بن زبیر، اور ان کی ساری نصیحتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے علم کی روح کو پایا ہے، اور علم سیکھتے سیکھتے ان تجربات کو حاصل کیا ہے اور ان باتوں کو سمجھا ہے جو واقعی حکمت کہلاتی ہے. ایک ہوتا نا علم اور ایک ہوتا ہے حکمت. علم جب ڈائجسٹ ہوتا ہے کسی کے اندر تو پھر حکمت ٹپکتی ہے وہاں سے. پھل جیسے پکتا ہے تو پھر اس کا رس ٹپکتا ہے، تو حکمت بھی اس رس کی طرح ہوتی ہے کہ جو علم کے جذب ہونے اور علم کے عمل میں آنے کے بعد نصیب ہوتی ہے. بہرحال 71 سال کی عمر میں فوت ہوئے، 71 ایئرز کے تھے جب ان کی وفات ہوئی. یہ تھے عروہ بن زبیر.